بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے آغاز کرتا ہوں جو بے حد مہربان ہے، رحم کرنے والا ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم جانیں گے فہرست علماء متقین سیرت، ان کے نام، وفات اور حالات۔ ارشاد باری تعالیٰ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم بلند ترین اخلاق کے مالک ہیں۔ سورۃ قلم آیت نمبر 4۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے اعلیٰ اخلاق کے تکمیل کے لیے بھیجا گیا۔ مسند احمد۔ ناظرین اکرام، آئیے ہم سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے روشن واقعات سے سبق سیکھیں، جنہوں نے انسانیت کو جہالت کے اندھیروں سے نکال کر ہدایت کی روشنی دی۔ یہ ویڈیو صرف تاریخ نہیں بلکہ ہمارے کردار کی اصلاح اور دلوں کے اندر نیکی کا چراغ روشن کرنے کا ذریعہ ہے۔ اور اگر آپ اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت زندگی کو دل سے سمجھ لیں تو یقین جانیے آپ کی دنیا بھی سمجھ جائے گی اور آخرت بھی۔ تو آئیے آج بھی اس تیسری ایپیسوڈ قسط کا آغاز کرتے ہیں، علماء متقین کی سیرت کی روشنی میں۔ جو لوگ خاص فن سیرت کے ارکان اور متمد ہیں ان کا اور ان کی تنصیفات کا مختصر اقسام اس مقام پر اس ویڈیو میں آپ کو بتا رہے ہیں۔ نام عروہ بن زبیر رضی اللہ عنہ، سن وفات 94 ہجری۔ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کے بیٹے اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے نواسے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے آغوش میں تربیت میں پلے تھے۔ سیرت میں مغازی میں کثرت سے ان کی روایتیں ہیں۔ ذہبی نے تذکرہ الحفاظ میں ان کے متعلق لکھا ہے کہ کان عالماً بالسیرت۔ صاحب کشف الظنون نے مغازی کے بیان میں لکھا ہے کہ بعضوں کی رائے ہے کہ فن مغازی کی سب سے پہلی کتاب انہی نے تدوین کی۔ شعبی 109 ہجری وفات۔ مشہور محدث ہیں، اکثر فنون میں کمال رکھتے ہیں۔ خلاف دمشق کی طرف سے سفیر بن کر قسطنطنیہ گئے تھے۔ فن مغازی اور سیر میں ان کو اس درجہ واقفیت تھی کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ فرماتے ہیں تھے کہ گو میں ان غزوات میں بذات خود شریک تھا مگر یہ مجھ سے زیادہ ان حالات کو جانتے ہیں۔ وہب بن منبع 114 ہجری میں وفات، یمن کے اجمی خاندان سے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے کچھ حدیثیں سنی تھیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کتب عہد قدیم کی بشارت اور پیشن گوئیاں کثرت سے انہی سے مروی ہیں۔ ان مصنفین کی تنصیفات اکثر ناپید ہیں۔ یہ فہرست تہذیب التہذیب سے مرتب کی گئی ہے۔ ان کے نام لکھنے سے اور اس ویڈیو میں بتانے سے یہ غرض ہے کہ آج جو تصنیفیں ملتی ہیں ان میں اکثر ان کے حوالے آتے ہیں۔ عاصم بن عمر بن قتادہ انصاری 121 ہجری میں ان کی وفات ہوئی، مشہور تابعی ہیں۔ حضرت انس اور اپنے باپ اور اپنی دادی رمیسہ سے روایت کرتے ہیں۔ مغازی اور سیر میں نہایت وسیع المعلومات تھے۔ خلیفہ بن عمر بن عبدالعزیز کے حکم سے مسجد دمشق میں بیٹھ کر اس فن کی تعلیم دیتے تھے۔ محمد بن مسلم بن شہاب زہری 124 ہجری، ان کا ذکر پیچھے آ چکا ہے میری پچھلی ویڈیو میں۔ یعقوب بن عتبہ بن مغیرہ بن اخنس بن شریک الثقفی 128 ہجری میں وفات پائی، نہایت ثقافت اعمال اور گورنر انتظام ملکی میں ان سے مدد لیتے تھے۔ فقہ مدینہ میں ان کا شمار تھا۔ سیرت نبی کے عالم تھے۔ ان کا دادا اخنس بن شریک وہی شخص جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا دشمن تھا۔ موسیٰ بن عقبہ اسدی 141 ہجری، ان کا ذکر اوپر گزر چکا ہے۔ شام بن عروہ بن زبیر 144 ہجری میں وفات پائی، زیادہ تر اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں۔ زہری کے بھی شاگرد ہیں۔ علماء مدینہ میں ان کا شمار ہے۔ بغداد میں جو روایتیں انہوں نے لی، محدثین کا بیان ہے کہ ان میں تو ساحل سے کام لیا ہے۔ سیرت کے ذخیرہ روایات میں ان کا بہت بڑا حصہ شامل ہے جن کو وہ اپنے باپ کے واسطے سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں۔ فن سیرت میں ان کے متعدد نامور ملاحظہ ہے۔ محمد بن اسحاق بن یسار المطلبی 150 ہجری میں وفات پائی، ان کا ذکر بھی میں نے پچھلی ویڈیو میں کیا ہے۔ عمر بن راشد الزدی 154 ہجری میں وفات پائی۔ امام زہری کے طلع مضامع امام مالک کے بعد ان کا دوسرا درجہ ہے۔ اساتین علم حدیث میں تھے۔ مغازی میں ایک کتاب ان کی تصنیف ہے جس کا نام ابن ندیم نے کتاب المغازی لکھا ہے۔ عبد الرحمن بن عبدالعزیز الالسی 162 ہجری میں وفات پائی، زہری کے شاگرد تھے۔ مسلم نے ان سے ایک روایت کی ہے، محدثین کے نزدیک ضعیف الروایات ہیں۔ فن سیرت کے عالم تھے۔ ابن سعد نے ان کے متعلق لکھا ہے، کان عالماً بالسیرت۔ محمد بن صالح بن دینار
التمار 168 ہجری میں وفات پائی، زہری کے شاگرد اور واقدی کے استاد ہیں۔ ابن سعد کا بیان ہے کہ وہ سیرت و مغازی کے عالم تھے، اکثر محدثین نے ان کی تصدیق کی ہے۔ ابو الزنا زنا جو بڑے پایا کے محسن ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اگر صحیح مغازی سیکھنا ہو تو محمد بن صالح سے سیکھو۔ ابو محشر نجی المدنی 170 ہجری ہشام بن عروہ کے شاگرد تھے، سوری اور واقدی نے ان سے روایت کی ہے۔ گو محدثین نے روایت حدیث میں تنصیف کی ہے، لیکن سیرت و مغازی ان کی جلالت شان کا اعتراف کیا ہے۔ امام بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ وہ اس فن میں صاحب نظر ہیں۔ ابن ندیم نے ان کی کتاب المغازی کا ذکر کیا ہے۔ کتاب سیرت میں ان کا نام اکثر سے آتا ہے۔ عبداللہ بن جعفر بن عبد الرحمن المخزومی 170 ہجری میں وفات پائی، مشہور صحابی مسرور بن مخزومہ کے پڑپوتے ہیں۔ فن حدیث میں خاص پایہ رکھتے ہیں، سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اکابر علماء تھے۔ ابن سعد نے ان کی شان میں یہ الفاظ لکھے ہیں: من رجال المدینہ اہل مدینہ علم بالمغاری عبد الملک بن محمد بن ابی بکر بن عمرو بن حزم الانصاری 176 ہجری میں وفات پائی۔ فن حدیث اور سیر میں ان کا خاندان ہمیشہ نامور رہا۔ ان کے دادا وہ شخص ہیں جنہوں نے خلیفہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے حکم سے سب سے پہلے فن حدیث کی تدوین کی۔ ان کے رشتے کی دادی عمرت حضرت عائشہ کی تربیت یافتہ تھیں، یہ خود سیر و مغازی کے عالم تھے۔ اپنے باپ اور چاچا سے تعلیم پائی تھی۔ خلیفہ ہارون الرشید نے ان کو قاضی مقرر کیا تھا، لوگ ان سے مغازی سیکھتے تھے۔ اس فن میں ان کی ایک تصنیف کتاب المغازی بھی ہے۔ علی بن مجاہد الرازی الکندی ایک بار 180 ہجری وفات۔ ابو محشر نجی کے تلامذہ تھے۔ امام ابن حنبل نے ان سے روایت کی ہے، مغازی کے جامع اور مصنف ہیں۔ لیکن ارباب نقل کے نزدیک ان کی تصنیف اعتبار کے قابل نہیں۔ زیاد بن عبداللہ بن الکفیل البکائی 183 ہجری میں وفات پائی، ابن سعد کے شاگرد اور ابن شام کے استاد تھے۔ ان دونوں بزرگواروں کے واسطہ العقد یہی ہیں، سیرت کے عشق میں کار بار بیچ کر استاد کے ساتھ نکل کھڑے ہوئے تھے اور مدت تک سفر و حضر میں ان کے شریک رہے۔ محدثین کی بارگاہ میں گو ان کا اعزاز کم ہے، لیکن کتاب السیرت کے ساتھ سے معتبر راوی یہی سمجھے جاتے ہیں۔ سلمہ بن الفضل ابرش انصاری 191 ہجری ابن اسحاق کے شاگرد اور ان کی سیرت کے راوی ہیں۔ رے کے قاضی تھے، اہل نقد کے نزدیک قابل احتجاج نہیں، لیکن ابن معین جو اسماء رجال کے بڑے ماہر ہیں، مغازی میں ان کی توثیق کرتے ہیں اور ان کی سیرت کو بہترین سیرت خیر نبی کہتے ہیں۔ طبرہ میں ان کے واسطے سے اکثر روایتیں مروی ہیں۔ ابو محمد یحییٰ بن سعید بن ابان الاموی 195 ہجری میں وفات پائی ہے، شام بن عروہ اور ابن جریر سے تلمذ تھا۔ ابن سعد نے لکھا ہے کہ گو قلیل روایت ہیں لیکن سکا ہے۔ صاحب کشف الظنون نے مصنفین مغازی میں ان کا نام بھی لیا ہے۔ ولید بن مسلم القرشی 194 ہجری میں وفات پائی، شام کے مشہور محدث اور نہایت قوی اعلی حافظ تھے۔ شام میں ان کے زمانے میں ان سے بڑا کوئی عالم نہ تھا۔ تاریخ و مغازی میں وکیع سے ان کا درجہ بڑا سمجھا جاتا تھا۔ ان کی تصنیفات کی تعداد 70 ہے، جن میں ایک کتاب المغازی، کتاب الفہرست میں اس کا ذکر موجود ہے۔ یونس بن بکیر 199 ہجری میں وفات پائی، شام بن عروہ اور ابن اسحاق کے شاگرد ہیں۔ فن روایت و حدیث میں ان کا متوسط درجہ ہے، اکثر محدثین نے ان کی توثیق کی ہے۔ علامہ ذہبی نے تذکرہ میں ان کا نام بالقب صاحب المغاری لیا ہے۔ انہوں نے مغازی ابن اسحاق کا ذیل لکھا ہے۔ زرقانی مواب جلد 310 محمد بن عمر الاشعری 200
حضرت عبد الرحمن بن عوف کی اولاد میں تھے۔ زہری اور ان کے تمام مذاق کے شاگرد ہیں۔ مغازی میں ان کا یہ رتبہ تھا کہ ابن معین جیسا ناقدر جوال ان سے اس فن کی تحصیل کرتا تھا۔ عبد الرزاق بن حمام بن نافع الحمیری 211 ہجری میں وفات پائی۔ ثقات میڈیسین میں ان کا شمار ہے۔ مزاج میں کسی قدر تشیع تھا۔ ابن معین کہتے ہیں کہ اگر عبد الرزاق مرتب بھی ہو جائیں تب بھی ہم ان سے روایت حدیث ترک نہیں کر سکتے۔ آخر عمر میں بصارت جاتی رہی تھی، اس لیے اس زمانے کی حدیثیں ناقابل سند ہیں۔ فن مغازی میں ان کی ایک تالیف ہے۔ عبد الملک بن حشام الحمیری 213 یا 218 ہجری میں وفات پائی۔ ان کا ذکر پیچھے میں نے گزر چکا ہے پچھلی میری ویڈیو میں۔ علی بن محمد المدائنی 225 ہجری میں وفات پائی۔ ابو معشر نجی سلمہ بن الفضل وغیرہ کے شاگرد تھے۔ تاریخ و انصاف عرب میں نہایت وسیع المعلومات تھے۔ میڈیسین میں ان کا شمار نہیں، لیکن مورخین کے امام ہیں۔ اغانی کے دفتر بے پایاں کا مخزن یہی ہے۔ تاریخ و انصاف میں ان کی کثرت سے تصنیفات ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات میں ان کی کتاب نہایت مبسوط ہے، اور ابن الندیم کے بیان کے مطابق ہر قسم کے متعدد اور متنوع عنوان قائم کیے ہیں۔ عمر بن شبتہ البصری 262 ہجری میں وفات پائی۔ حدیث، تاریخ، ادب، لغت، شاعری اور نحو کے امام ہیں۔ مکہ مبارکہ، مدینہ طیبہ اور بصرے کی تاریخیں لکھی ہیں۔ علم سیرت میں نہایت بلند پایا تھے۔ حدیث میں ابن ماجہ اور تاریخ میں بلازری اور ابو نعیم ان کے شاگرد تھے۔ محمد بن عیسیٰ ترمذی 279 ہجری میں وفات پائی۔ مشہور محدث ہیں جن کی کتاب سیاستہ میں تیسرا درجہ رکھتی ہے۔ سیرت نبوی میں ان کا خاص رسالہ ہے جس کا موضوع گزشتہ تصانیف سے الگ ہے۔ اس رسالے کا نام کتاب الشمائل ہے، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذاتی حالات و عادات و اخلاق کا ذکر ہے۔ اس بات کا التزام کیا ہے کہ تمام روایتیں معتبر اور صحیح ہوں۔ اس رسالے پر متعدد علماء نے شرح و حواشی لکھے ہیں۔ ابراہیم بن اسحاق بن ابراہیم 285 ہجری میں وفات پائی۔ میڈیسین کبار میں شمار ہے۔ مستند صحابہ ان کی تالیف ہے، جس کے آخر میں کتاب المغازی شامل ہے۔ ابو بکر احمد بن حنبل خصمیہ البغدادی 299 ہجری میں وفات پائی۔ حدیث المغازی، حدیث میں ابن حنبل ابن معین کے شاگرد اور تاریخ و سیرت کے جلیل و قدر عالم تھے۔ تاریخ کبران کی تصنیف ہے جس میں سیرت نبی کا حصہ بھی شامل ہے۔ محمد بن عائض دمشقی، ان کی مغازی معتبر خیال کی جاتی ہے۔ حافظ ابن حجر وغیرہ اکثر اس کے حوالے دیتے ہیں۔ یہ قدماء کی تصنیفات تھیں۔ مابعد کی تصنیفات کا ہم ایک مختصر نقشہ اگلی ویڈیو میں بتائیں گے۔ یہ تصنیفات قدیم تصنیفات اور حدیث کی کتابوں سے ماخوذ ہیں۔ اس نقشے میں ان کتابوں کا ذکر بھی ہے جو قدماء کی تصنیفات کے متعلق شرح کے طور پر لکھی گئی ہیں۔ ان کا ذکر اس وجہ سے کیا گیا کہ یہ فی نفسہ مستقل تصنیفات تھیں، اور ان میں جس قدر ذخیرہ معلومات ہے خود اصل کتابوں میں نہیں۔ ناظرین اکرام، آج کی ویڈیو میں ہم نے جانا سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، علماء فہرست علماء متقین کے نام، وفات اور حالات۔ یہ وہ ہیں جو پرانی کتابیں ہیں، اور انہوں نے حدیث نبوی اور سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پر کافی کتابیں لکھیں۔ آج ہم نے علماء متقین کی روشنی میں سیرت طیبہ کے چند حسین پہلوؤں پر روشنی ڈالی۔ یاد رکھیے، یہ صرف کہانیاں نہیں، یہ ہمارے لیے راستہ ہیں، چراغ ہیں، ہدایت کے مینار۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی میں سکون ہو، ہمارے دلوں کو روشنی ملے اور ہمارا انجام اچھا ہو، تو ہمیں سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنانا ہوگا۔ اسی میں دنیا کی بھی بھلائی ہے اور آخرت کی بھی نجات۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ سیرت صحیح بخاری۔ تو آئیے ہم سب مل کر عہد کریں کہ ہم سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ صرف سنیں گے بلکہ اس پر عمل بھی کریں گے اور دوسروں تک اس کی روشنی کو پہنچائیں گے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں اور شیئر ضرور کیجیے، اور لائٹ آف ہدایت چینل کو سبسکرائب کیجیے تاکہ ہم سب مل کر ہدایت کی اس روشنی کو پوری دنیا تک پھیلائیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم۔ تب تک السلام علیکم۔ اگلی آنے والی ویڈیو کا انتظار کیجیے گا۔